بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسوله فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قال ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کما رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا محمد النبی ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محترم طالبات، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا. اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات سننے کے لیے جمع ہونا، اپنی زندگی کو دین پر چلانے کے لیے، سنوارنے کے لیے جمع ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا کرنا چاہتے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، انہیں دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین. اللہ جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کامیابی کا ارادہ کرتے ہیں، انہیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. کہ یہاں تک چل کر آنا، دین کی بات سننا، بیٹھنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم 2 رکعت نفل نماز بھی نہیں پڑھ پا سکتے، ایک سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا اور بیٹھنے کی اور دین کی بات سننے کی اللہ نے توفیق دی. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین عطا فرمایا. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے طریقہ کار ہے. کہ جن کی زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہوگا، کہ وہ آدمی، وہ مستورات ہو، مرد ہو، طالبات ہو، جو بھی ہو، جن کی زندگی میں سنت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جن کی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ہو اور نبی پاک علیہ السلام کے سنت طریقے نہ ہو، لہٰذا وہ دنیا میں کتنی بھی اچھی زندگی گزاریں، مال و دولت، درجات، مقام، مرتبے، آسانیاں، سہولتیں، کتنی بھی کہے سکون، یعنی جتنے بھی کہے اعمال کے، یعنی جتنے بھی کہے سکون کی زندگی ملے، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون، حقیقی اطمینان، حقیقی کامیابی اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر چلنے میں رکھی ہے. یہ صرف ہمارا ہی خیال نہیں، بلکہ پوری دنیا کی جو لوگ اسلام سے باہر ہیں، جو دین سے باہر ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ اگر ہمیں کہیں نجات مل سکتی ہے، اگر ہمیں کامیابی کہیں مل سکتی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مل سکتی ہے. اسی میں ہماری نجات ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. دنیا کی نجات، آخرت کی نجات، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں چھپائی ہے. لہذا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے احکام پر چلنے کا ہمیں حکم دیا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے اور سننے کا بھی حکم دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا من یطع اللہ والرسول،
کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، اللہ کی بھی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت، یعنی اللہ کے احکام کو بھی ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے، جو سنت طریقے ہمیں دیے ہیں اس پر بھی چلنا، یہ ہے اطیع اللہ اطیع الرسول۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ یہ مضمون آیا، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اطیع اللہ اطیع الرسول، کہ اللہ نے مختلف جگہ مختلف مضامین سے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اللہ نے دہرائے اور بتایا کہ تم اللہ کے حکام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپناؤ، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کس کا نام ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں سنت کہتے ہیں رستہ، الطریق، رستے کو بولتے ہیں سنت۔ تو لہذا لیکن شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں سنت وہ اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کرنے کو اور جو کام کیا ہے آپ نے، اور کیا ہے، اس کو کیا ہے سنت کے طریقہ کہتے ہیں۔ لہذا ہم کو حکم دیا کہ تم بھی سنت طریقے کو اپناؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہے کہ سنت علی قبیل العبادہ، عبادت کے لائن کی کچھ سنتیں ہیں، ایک عبادت کے علاوہ عام صبح و شام کی جو سنتیں ہیں، چلتے اڑتے بیٹھتے کھانا کھاتے پانی پیتے، کیا ہے باہر گھر سے باہر نکلتے گھر کے اندر آتے، معاشرے میں کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہتے، جو سنتیں ہیں وہ ایک کیا ہے سنن عادیہ ہیں۔ تو ان میں سے جو سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے سے ادا کی، عبادت کے طور پر، ان کو سنن الہدا کہتے ہیں، یعنی ان سنتوں پر کیا ہے ہم کو چلنا ضروری ہے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی جو سنتیں ہیں، وہ عبادت کی سنتوں میں بعض پر پابندی کیے ہیں، ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یعنی ان کا کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے عبادت میں۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، ایسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، ایسے اذان چاہے نماز کی جماعت کے لیے سنت ہے۔ تو ایسے ہی جو سنتیں ہیں یہ عبادت کے قبیل سے ہیں، یعنی ان کے چھوڑنے والا گنہگار کہلاتا ہے، اور یہ سنت کبھی نہیں چھوڑنا، یہ سنتیں ہیں جن کو سنن الہدا میں ہے۔ اور کچھ سنتیں ہیں اس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھے ہی کبھی چھوڑے، ان کو سنتیں غیر مؤکدہ بولتے ہیں، لیکن پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایک سنن عادیہ ہے، سنن زوائد بولتے ہیں، یہ تو یہ سنن الہدا ہے۔ اور ایک ہے سنن زوائد، وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام ان اعمال کو کر کے بتائے ہیں کہ تم 24 گھنٹے والی زندگی ایسے گزارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ، نمونہ کیا ہے، آئیڈیل کوئی حاصل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ وہ کسی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، کا نمونہ بنا سکتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا قرآن مجید میں۔ تو لہذا اس میں یہ بتایا کہ وہ جو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام صبح و شام کی جو سنتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسا کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، اور آپ کیا ہے چپل کیسے پہنتے تھے، اور آپ کیا ہے مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، تو لہٰذا آپ کا گھر سے باہر نکلنا کیا طریقے سے تھا، گھر کے اندر آتے تو کیا سنت تھی۔ یہ جو سنتیں ہیں صبح و شام کی، ان کو سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سنتیں وہ ہیں کہ اگر اس کو کوئی نہ کیا تو گناہ کیا ہے، گناہ نہیں ہوا، لیکن یہ جو سنتیں ہیں کہ اس کے کرنے سے ہمارے اعمال میں زینت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی آدمی دروازہ بناتے ہیں یا پھر دیوان بناتے ہیں لکڑی کی، صرف لکڑی پر بنانے سے وہ خوبصورت نہیں بن جاتی، اس پر پالش چڑھاتے ہیں اور اس پر کلر مانتے ہیں، جب جا کر اس کے اندر حسن اور زینت آتی ہے۔ جیسا کہ علماء نے کہا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ جیسے شکر کوئی آدمی کیا ہے، اگر کوئی آدمی کو اللہ نعمت دیتے ہیں تو اس کی زینت آدمی شکر کرنا ہے، نعمت کی زینت شکر کے اندر آتی ہے۔ تو لہذا ایسے ہی مصیبت ہے تو اس کی زینت صبر ہے، علم ہے تو اس کی زینت آدمی کے اندر
کیا ہے؟ حلم ہے، برداشت ہے، تحمل ہے۔ تو ایسے ہی طالب علم ہے تو اس کی زینت عاجزی ہے، چھوٹا بننا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ نماز ہے، اس کی زینت خشوع اور خضوع ہے۔ تو فرمائے کہ اسی طریقے سے خوف ہے، اس کی زینت گناہ کا چھوڑنا ہے۔ تو ایسی ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اس کے اندر کوالٹی آتی ہے، پالش آ جاتی ہے چیز میں، وہ خوبصورت بنتی ہے۔ وہ ہماری زندگی زینت والی بننے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، جو وہ ایسی زندگی جس کو اللہ دیکھ کر پسند کر لے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، دوست بنا لے، وہ زندگی ان سنتوں کی ادا کرنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اسی وجہ سے ہمیشہ حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک مرتبہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واعظ کیا، ایسا واعظ تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل میں خوف آ گیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ رخصت ہونے والے آدمی کوئی نصیحت کرتے ہیں، اس طریقے کی نصیحت تھی۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر جو تمہارے جو ذمہ دار ہیں کیا ہے ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی بات ماننے کا، امیر ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور فرمایا ان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم میری سنت کو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا۔ ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، آپ نے جو بھی کیا ہے، بولے ہیں، جو بھی کیے ہیں، اس کو کیا ہے حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پابندی سے کیا ہے اور اس کو کرنے کی ترغیب دی ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لازم پکڑنے کا حکم نہیں دیا، حضور نے کہا سنت لازم پکڑو، کہ حدیث تو سب ہے لیکن سنت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پابندی سے کیا، جس پر چلے، اس کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ لہذا اس لیے ہمیں سنت کو لازم پکڑنا، اور سنت بھی حدیث سے ہی ثابت ہے، لیکن ہم کو جو چیز مضبوط پکڑنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ 24 گھنٹے زندگی کیسے گزارتے تھے، وہ زندگی ہم اپنی بنانی ہے۔ اسی لیے کسی بھی عمل کے اندر قبولیت ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس کے اندر ہونا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطب ربانی بہت بڑے عالم تھے، عراق کے بغداد کے اندر تھے، فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ولیوں میں سب سے ولی کامل تھے، فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ الفتح الربانی کے اندر اپنی مجالس میں فرماتے ہیں پہلی چیز وہ کام شریعت کا ہو، اللہ کا حکم ہو اور شریعت والا کام ہو، اور دوسرا یہ کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ عمل اللہ کیا مقبول کہلائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے اللہ والے ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک تربوز نہیں کھایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کاٹتے تھے اور کس طرح اس کو استعمال کرتے تھے، وہ سنت جب تک معلوم نہ ہوگی وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ اتنی پابندی تھی ہمارے اللہ والوں کے پاس، اور کبھی ان سے ایک چھوٹی سی سنت میں کوتاہی ہو جاتی تھی، فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متنبہ کرتے تھے، تم سے سنت چھوٹ رہی، اسے عمل کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر آئے تو رجپوتوں کا زمانہ تھا، آپ سے اللہ نے پورے ہندوستان کے اندر دین کا کام لیا اور ہدایت کا کام لیا۔ فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرتے تھے۔ آپ ایک دن آپ وضو کر رہے تھے، انگلیوں کا خلال جو ہوتا ہے، ایک انگلی کو دوسری انگلی میں ڈال کر تر کرنا وضو کرتے ہوئے تاکہ پانی انگلیوں کے بیچ میں بھی چلے جائے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ فرمائے یہ آپ سے چھوٹ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ معین الدین چشتی اجمیری تم سنت کے تو بڑے دعوے کرتے ہو لیکن تم سے خلال کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹی سی سنت چھوٹنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو متنبہ کر، معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ کتنا سنت کے پابند تھے۔
تو لہٰذا جب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک ایک سنت کو چھوڑنے پسند نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا ہماری زندگی بھی سنت پر آ جائے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں ان کے شیخ نے ان کو خط لکھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کہ کیا بات ہے رشید احمد، تم کوئی خط نہیں لکھتے اپنے وظائف کا، اپنے اعمال کا، تم کیا کیا وظائف کر رہے ہو؟ ان کے مرید تھے وہ۔ تو حضرت نے کہا حضرت میں کوئی خاص عمل نہیں کر رہا ہوں جسے آپ کو خط لکھ کر بتاؤں، ہاں 3 باتیں میرے پاس ہے۔ پہلی بات یہ ہے قرآن اور سنت میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، میں نے جو قرآن میں پڑھا وہی سنت حدیث میں ہے، جو حدیث میں ہے سنت میں ہے وہی قرآن میں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ گویا کہ علم کا ایک سمندر تھے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن و حدیث کو مکمل طور پر سمجھا تھا جوڑ کر۔ اور دوسری بات، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی برائی میرے نزدیک ایک ہے، لوگ تعریف کرے تو میں خوش نہیں ہوتا، لوگ برا بھلا کہے تو مجھے غم نہیں ہوتا، برابر ہو گیا۔ تو لہذا یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ سنت میری عادت بن چکی ہے، میں ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہوں، کھانا کھاؤں تو سنت کے مطابق، کیا باہر گھر سے باہر نکلوں تو سنت کے مطابق، چپل پہنوں تو سنت کے مطابق، پانی پیوں تو سنت کے مطابق، ہر کام سنت عادت بن کر میری ادا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ 3 کام میرے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کی ولایت ہونے کی بڑی علامت ہے۔ اللہ جسے اپنا خاص بندہ بناتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں جن کی زندگی سنت سے معمور ہوتی ہے۔ اصل چیز انسان کے اندر کرامات، کمال یہ ہے کہ آدمی کیا ہے ہماری زندگی میں کیا ہے سنت زندہ ہو جائے، سنت ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آ جائے، یہی اصل کمال ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک سنت کو زندہ کریں گے جبکہ وہ سنت ختم ہو چکی ہے، پھر وہ سنت پر جتنے لوگ عمل کریں گے ہم نے زندہ کیا، اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے کیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آئے کہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میں آپ کا بڑا معتقد ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بڑی کرامتیں ہیں، آپ بہت کچھ کیا ہے اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی واقعہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چند دن ان کے خانقاہ میں رہے، دین یعنی ذکر لیے، وظیفے لیے، اصلاح حاصل کرنے کی، اس کے بعد بیعت کیے بغیر واپس سونے لگے۔ تو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد تو حضرت نے کہا کیا بات ہے، تم آئے اصلاح حاصل کی لیکن بیعت تو نہیں کیے؟ فرمایا حضرت جو کرامتیں میں نے سنی تھی ان میں سے کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی۔ کہ کرامت کا مطلب کیا، کوئی نئی چیز دکھائے، ہاتھ میں سے دھاگا نکال کر دکھائے یا بائیں ہاتھ سے نیمبو نکال کر دکھائے، یہ تھوڑی کرامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی کرامت ہم نے تم سے نہیں دیکھی، اس لیے ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت نے کہا کیا تم نے 3 سال جو میرے پاس رہے کبھی مجھے ایک سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وضو میں ہو، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پانی پینے میں ہو، چاہے زندگی کی کسی بھی موڑ میں سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں، ہر کام تمہارا سنت کے موافق۔ فرمایا یہی تو اصل کرامت ہے۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نفس سے 20 سال مجاہدہ کیا نفس کے خلاف، لیکن سنت کی پابندی سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سنت کی پابندی ہی انسان کے لیے بڑی کرامت ہے۔ ہمارے اللہ والوں کو دیکھا ایک ایک سنت چن چن کر عمل کرتے، دیکھ دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ ان کی اونچائی کا بلند مقام کا سبب ہے۔ لہذا سنت کی پابندی پر 2 فائدے ملتے ہیں، ایک اللہ کی محبت ملتی ہے، ایک اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی پاک علیہ السلام کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہے، سب سے پہلے میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو۔ اور یہ اس سے میری سنت پر چلنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت پر چلنے کا نتیجہ یہ ہے پوری مخلوق کو اللہ تمہارا دوست بنا دے گا، پوری مخلوق تمہاری پابند، تمہاری کیا ہے تابعدار بنتی ہے، تمہاری کیا ہے قریب بن جاتی ہے۔ اور دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ لہذا اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 1000 کا زمانہ تھا، 900 کا،
تو اس وقت میں کیا ہے ہندوستان میں اکبر کا دور چل رہا تھا. اس نے دین الہی کے نام سے گڑبڑ کر چکا تھا. لوگ کہے عیسائیت کو، ہندوازم کو، مسلمانیت کو ملا کر دین کو مکسچر بنا دیا دین الہی کے نام سے. دین میں آسانیاں پیدا کر دی، حرام کو حلال کر دیا اپنے طرف سے. تو اس زمانے میں ابو الفیض فیضی جیسے لوگ تھے، انہوں نے اسے سپورٹ کیا. تو لہذا اس وقت میں تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے. اس موقع پر کیا ہے اکبر تو چلا گیا، لیکن بعد میں آئے جہانگیر کا زمانہ، ان کا بیٹا. جہانگیر کے دور میں ایک مرتبہ کیا ہے اس زمانے میں ماحول یہ تھا کہ جو بھی آتا بادشاہ کے سامنے سر جھکاتا تھا تعظیماً. حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں کیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں کہتے ہیں وہ کسی کے سامنے تعظیماً سر نہیں جھکاتے، ان کو بلانا چاہیے تمہارے سامنے سر جھکائیں تعظیماً. حضرت آئے تو یوں اکڑ کر کھڑے رہے کہ سر نہیں جھکایا. فرمایا تم سر نہیں جھکاتے میرے سامنے تعظیماً؟ ہاں نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. تو چنانچہ ان کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا. فرماتی چند دن گزرے تھے، یہ جو بادشاہ کے اطراف کا ماحول تھا، وزیر تھے، گورنر تھے، کیا ہے جتنے مجلس سے سیاست تھے جو بادشاہت کے، وہ سارے لوگ بادشاہ کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے حضرت کو باہر نکالو ورنہ ہم اپنی بادشاہت یعنی اپنی نوکری کو چھوڑ دیں گے. وزیر کہا وزارت کو چھوڑ دوں، گورنر کہا گورنری کو چھوڑ دوں، ہم میں سے کوئی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں سنتوں کی بڑی پابندی دی تھی. آپ سے اللہ نے سنت کو زندہ کیا تھا. تو چنانچہ پورا علاقہ جتنے لوگ تھے سب کے سب حضرت سے محبت رکھتے تھے. یہ صرف اس بنیاد پر آپ سنت کے بڑے پابند تھے، سنت کو زندہ کرنے کے اللہ نے بھیجا تھا. تو چنانچہ ایک دن رات کو سویا جہانگیر بادشاہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا کہ اے جہانگیر، کہ تو نہیں جانتا کہ ایک میرا بندہ تھا جو سنتوں کو زندہ کرتا تھا، تو نے اسے بھی لے جا کر جیل میں ڈال دیا. لہذا کتنی افسوس ہے، کتنا بدبخت ہے تو اتنا کہنا تھا. بادشاہ کی آنکھ گھبراہٹ میں کھلی، فوراً حضرت کے دربار میں گیا، ہاتھ جوڑا، معافی مانگی، شاہی سواری سے حضرت کو باہر لایا. پھر حضرت کے پاس تربیت پائی. پورے علاقے میں کہ بدعتیں ختم ہوئی، دین الہی کے اثرات ختم ہوئے، پھر سنت کا رواج ہوا. اسی محنتوں کے نتیجے میں حضرت شاہجہاں نیک پیدا ہوئے جہانگیر کے پیٹ سے. پھر ان کی نسل میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن مجید لکھ کر نسخے بیچ کر اپنی زندگی گزارتے، ٹوپیاں سی کر زندگی گزارتے. 1 سال کم 50 سال انہوں نے حکومت کیا تھا ہندوستان پر، اور پوری انصاف کے ساتھ اسلامی حکومت. 1 روپہ بیت المال کا نہیں کھاتے. یہ کس کی محنت ہے؟ اسی سنت کو اپنانے والے کی محنت اور قربانیاں. لہذا اس لیے جو سنت کو اپناتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بناتے ہیں. صرف اپنا محبوب نہیں، کائنات کو اس کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور سارے لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. لہذا اسی لیے فرمایا ہم کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں سنت کو لانا، ہماری زندگی سنت پر چلنا، ایک ایک سنت کو اپنانا ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے تھا، آپ جب گھر میں جاتے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے تھے. لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، فسلم علی اہلک، کہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے، اور حضرت صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی تم اپنے گھر والوں میں گھر کے پاس جاؤ، گھر میں داخل ہو، پہلے سلام کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس گھر میں جا کر سلام کرتے تھے سب سے پہلے. لہذا چھوٹے بچے نظر آتے ان کو سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اطعموا الطعام افشوا السلام، کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا، جانتے ہو نہ جانتے ہو. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہماری سہیلیاں ہیں، اگر وہ طالبات ہیں، اگر ہم مستورات ہیں تو ہماری دوسری مستورات ہیں، ان کو کیا ہے سلام کیا کریں.
اور خصوصاً طالبات کو جو کیا ہے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بعد جب ہم اسکول سے کالج سے گھر جاتے ہیں یا پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، سلام کی عادت ڈالنا۔ لہذا اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے کہ ہم جب باہر جائیں گے قدم رکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنا پیر رکھ کر باہر نکلتے تھے اور فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کر یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم گھر سے باہر جائیں گے، ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے متعین ہوگا، ہم گھر واپس آنے تک ہر شر سے حفاظت کا کام کرے گا۔ فرماتی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل میں سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا وتوکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے گھر میں جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کتابوں میں آتا ہے کہ فرماتی یہ دعا جو پڑھ کر جائیں گے اس سنت پہ عمل کریں گے، گھر میں جانے کے بعد کوئی بھی بری خبر نہیں سنیں گے، اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، پھر گھر سے باہر نکلنے کے بعد کوئی بری خبر گھر میں کیا گھر والوں کی طرف سے نہیں سنیں گے، لہذا امن سکون اطمینان ملے گا۔ لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جب آپ چلتے تو تیزی کے ساتھ حشاش بشاش صورت میں چلتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سست ہو کر نہیں، بالکل حشاشی اور بشاش ہو کر چلتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم پانی پیا کرو فرمایا کہ کھڑ کر پانی نہ پیو بلکہ بیٹھ کر پانی پیا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی اور جدید سائنس کے اندر لکھا ہے جو کھڑ کر پانی پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو اپینڈکس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ صرف سنت کے چھوڑنے پر اور اس سنت کے اپنانے پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی، صحت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور ہمارا یہ پانی پینا ہماری ذات کے لیے ہے لیکن دین بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے۔ لہذا کھانا کھاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب تم پانی پیو 3 سانس میں پانی پیا کرو، ٹہر ٹہر کر پیو۔ جو ٹہر ٹہر کر پانی پیتے ہیں ان کو بھی کیا ہے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ان کی طبیعت بالکل درست رہتی ہے۔ اور فرمایا اسی طریقے سے سنت عمل میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو لہذا کھانا کیا ہے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، کھڑ کر نہیں۔ جو کھڑ کر کھانا کھاتے ہیں اس کے بڑے نقصانات ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کھانا اس طریقے سے کھایا جائے، بیٹھ کر ادب کے ساتھ۔ اور گھر میں اگر برکتیں ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی گھر میں برکت نہیں ہے، فرمایا سب مل کر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ اس میں برکت رکھے ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی اکیلے آئے برتن میں ڈال لیے ہوٹل کی طرح، کوئی صوفے پر بیٹھ کر کھا لیے، کوئی اسٹول پر بیٹھ کر کھا لیے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر کھا لیے، جو کھڑے کھڑے کھا لیے۔ فرمائی سے اس سنت کو نہ اپنانے سے ہمارے لیے کتنے مصائب آ رہے ہیں دنیا میں۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ سنت کو اپنائیں گے تو برکتیں گھروں میں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ فرمایا کہ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میز پر کھانا نہیں کھاتے تھے، تشتریوں میں کھڑے کھڑے لے کر نہیں کھاتے تھے، بیٹھ کر ادب کے ساتھ جیسے غلام کھاتا ہے اپنے آقا کے سامنے ادب کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں پہلی ہی باب میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تو بسم اللہ بول کر کھاتے تھے، صرف کھانے کے شروع میں نہیں، ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ ہوتی تھی۔ آپ کہے ٹوپی پہنتے تو بسم اللہ، آپ چپل پہنتے تو بسم اللہ، آپ ہاتھ میں کوئی گلاس لیتے پانی پینے کے لیے تو بسم اللہ، کوئی چیز رکھتے تو بسم اللہ، ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو ابتر، حدیث میں آتا ہے ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام میں بے برکتی ہوتی ہے، اس میں خیر نہیں ہوتا۔
لہٰذا اس لیے ہم ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں. جھاڑو لے کر جھاڑنا جب بھی بسم اللہ ہاتھ میں لیتے, اور کیا ہے کھانا پکانا ہے جب بھی بسم اللہ, اور پانی پینا ہے جب بھی بسم اللہ, کیا ہے ہم کیا ہے اپنی کتاب کو اٹھانا ہے پڑھنے کے لیے جب بھی بسم اللہ, فرمایا بیگ لگا رہے ہیں اٹھانے کے لیے وہ بھی بسم اللہ. تو ہر چیز کیا ہے بسم اللہ سے, گھر کے باہر نکل رہے ہیں تو بسم اللہ, تو ہر کام بسم اللہ سے شروع کیا رہے. علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر اختلافات ہیں, خاندانی اختلافات, مسائل ہیں, آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں چھوٹی تھوڑی بات پر, کہ ویسے حضرات 41 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں دم کر کے کھایا کریں تو انشاءاللہ گھروں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ وہ بسم اللہ کے اندر برکتیں, تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ہم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. اور یہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے, اپنے کیا ہے آپ کی جو ہجر میں آپ کی تربیت میں آنے والے بچے کو سمجھا رہے. عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں, وکانت یدی تتیش فی الصفحہ, میرا ہاتھ کبھی ادھر سے کھانا کھا لیتا ہوں, کبھی ادھر سے لے لیتا ہوں, کبھی دائیں کبھی بائیں, درمیان سامنے سے کھانا نہیں کھا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 سنتیں سکھائی, 3 سنتیں. پہلی سنت کیا ہے, فرمایا بیٹا بسم اللہ بول کر کھاؤ, اذا اکلت فسم اللہ, کہ اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. اور کہیں دوسری بات بتائی, جب تم کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی عادت, یہ تھی آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے اچھا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے, سیدھے طرف سے اور سیدھے ہاتھ سے. لہٰذا ہم بھی جو بھی کام, چپل پہننا ہے سیدھی پہل چپل پہننا ہے, کوئی چیز لینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا, ہر چیز کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے, پینا ہے تو بھی سیدھے ہاتھ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینی ولیشرب بیمینی, تم میں سے جب کوئی کھائے سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے پیئیں. فإن الشیطان یاکل بیساری ویشرب بیساری, اس لیے کہ شیطان دامے ہاتھ سے کھاتا ہے دامے ہاتھ سے پیتا ہے. لہٰذا ہم کو شیطان کے رستے پر نہیں چلنا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. تو لہٰذا ہمارا ہر کام سیدھی طرف سے ہوگا, ہر اچھے کام. اور فرمایا کہ بسم اللہ کے ساتھ, اور کہا ہے جب کھانا کھائیں گے تو سامنے ہے سب سے پہلے کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. ہمارے کوئی بھائی ہیں یا کوئی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یا پھر ہمارے دوست اور سہیلیاں ہیں, خصوصاً طالبات, ان کو سمجھانا ہے. ہم نے حضور کی حدیث سنی ہے, کوئی ڈامے ہاتھ سے کھا رہے ہیں ڈامے ہاتھ سے پی رہے ہیں, سمجھانا ڈامے ہاتھ استعمال مت کرو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, یہ نبی کی سنت ہے, اس میں فائدہ ہے. فرمایا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اور کیسے دوسری سنت سمجھائی, تیسری سنت سمجھائی, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اپنے سامنے سے کھاؤ, قریب سے کھاؤ. حدیث میں آتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں برکت پلیٹ کے بیچ میں اترتی ہے, لہٰذا جہاں سے ہم برکت اتر رہی وہاں سے تو اگر کھائیں گے تو بے برکتیاں ہوں گی. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تو اس میں برکت کے اسباب باقی رہیں گے. لہٰذا اسی سنت میں سے ایک ہے کھانے کے دانے نوالا نیچے گر جائے دسترخوان پر اٹھا کر کھاؤ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے عراق کسرا کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں. کسرا ایران کا بادشاہ, جب وہاں شاہی دسترخوان لگا کھانے کے لیے بیٹھے تو بڑے صحابی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے نیچے گرے ہوئے کھانے کے دانوں کو اٹھا کر کھانے لگے. بازو بیٹھے ایک آدمی نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو, شاہی دربار ہے, کسرا کا دربار ہے, تم یہ غلط حرکت کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے, شاہی دربار سے, شاہی حکم ہے مجلسوں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں. کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا حق کبھی نہیں ہوتا, میں سنت کو ضرور اپناؤں گا. تو دیکھو بھرے مجمع میں حضور کی سنت کو کیسے زندہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ کھانے کے دانے نیچے گرے تو اسے اٹھا کر کھاؤ. جب کھانا کھانے لگے تو ہم جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اسے صاف کیا کرو. ایسا نہیں کہ کھانے کے دانے لگے ہیں ہم لے جا کر ہاتھ دھو دیا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا برکت ہے, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پوچھنا بھی ثابت, دھونا بھی ثابت. پوچھنے سے دھونا بہتر ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس برتن میں کھائے اس برتن میں ہاتھ نہیں دھونا,
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ جس برتن میں کھائے اس برتن کو صاف کر کے اس میں ہاتھ دھونا جائز ہے، لیکن اگر وہ کھانے اس کے اندر ہیں کھانے کے دانے، اس میں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، دوسرے برتن میں دھونا چاہیے۔ علامہ ابن مفلح المقدسی کی کتاب ہے کتاب آداب الطعام والشراب، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ لہذا فرمائے کہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انگلیوں کو چاٹا جائیں، اور سنت نبوی و جدید سے اسے کہتا ہے یہ انگلیاں ہم صاف کرتے ہیں، اس کے اندر آئل پیدا ہوتا ہے جو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے، ڈائجسٹ۔ تو لہذا اس فرمائے کہ اس طریقے سے کہ جو کھانا ہضم جو ہوتا ہے یہ جو ہاتھ میں آنے والے آئل کے ذریعے سے کیا ہے وہ ہوتا ہے، جب ہم انگلیوں کو چاٹتے ہیں صاف کریں۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانے میں کیا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ کھانا ہضم ہونے کے لیے لوگ کیا کیا گولیاں کھا رہے ہیں، جنٹیک کھا رہے ہیں، رینٹا کھا رہے ہیں، مختلف طریقے کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کھانا ہضم ہونے کے لیے پہلی بات ہم کھانا کھاتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق اسے نہیں کرتے۔ کھانے کو کھاتے ہوئے حضور کی سنت ہے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، کھانا اتنا کھاؤ جب دل میں آنے لگے کہ کھانا اور کھائیں تو کہو کہ اب ہمارا کھانا بس کرو۔ لہذا یہ ایک سامنے کا نفس کہتا ہے کھاؤ، لیکن اندر ایک انٹیمیشن ہوتا ہے، ہر ایک کا الارم مارتا ہے اب تمہیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ پیٹ میدا کہتا ہے اب تمہیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اب کھاؤ گے تو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے ہر ایک کو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹا اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا دسترخوان پر، احفظ معدتک علی مائدۃ، کہ سنت کے مطابق کھاؤ، کھانا ایک حصہ، پانی پینے کے لیے حصہ، سانس لینے کے لیے حصہ۔ اب یہ سنت کو اپنائیں گے تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو فرمایا سنت کے اندر یہ فرمایا کہ ہم جب کھانا کھائیں گے تو ہم اپنے ہاتھ کو پورے طور پر صاف کر کے کیا ہے اس کے بعد ہم ہاتھ دھوئیں گے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو لہذا یہ ساری سنتیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو لہذا کیا ہوگا، ایک ایک سنت کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں برکتیں داخل ہوں گی۔ لہذا اسی لیے فرمایا ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو پہلے تم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہیں، سنت کے تقاضے کیا ہیں۔ جب تم اسے اپناؤ گے تو تم حقیقی مومن بنو گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا یہاں تک فرمایا قرآن نے آپ کے رب کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان، جب تک کہ اپنے معاملات میں انفرادی یا اجتماعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو، آپ کے حکام کو فیصل مان کر نہ چلا جائے۔ آپ نے جو کہا کسی بھی مسئلے میں آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کا حل نہیں کریں گے، اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے۔ اور فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کا حکم دیا پھر اس کی وجہ سے ہمارا نفس نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں چاہتا، پھر بھی مان لینا یہ امتی ہونے کی اہم دلیل ہے، یہ سنت پر چلنے کی اہم دلیل ہے۔ اور فرمایا اس حکم کو تسلیم کرو وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں، انہیں 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، درجات دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمانی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، خصوصاً نوجوان طالبات کہ اسی طریقے سے مستورات، کہ سب کو یہ سمجھنا ہے یہ آیت صرف مردوں کے لیے نہیں، مستورات اور کیا ہے سب کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اس میں 4 قسم کے اعلیٰ درجات ملیں گے ہر ایک کے اعمال کے لحاظ سے۔ فرمایا سب سے پہلے جو درجہ ملے گا، جو لوگ سنتوں پر پابندی کرتے ہیں ان کو جو درجہ ملے گا کہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ، مقرب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائیں گے۔ انبیاء کی مجلس میں، انبیاء کے مقام میں اٹھنا اور وہ مقام میں رہنا قیامت کے دن کتنی بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ لہذا اسی لیے قرآن فرمایا
کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر چلتے ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جو انبیاء کہلائیں گے۔ تو لہٰذا تو انبیاء کون ہیں؟ جو سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں۔ دوسرا درجہ صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ صدیقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دین کے خاطر اولین بغیر کسی جھجک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ایمان کو اپنا لیا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت قطیعۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ وہ معزز صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو لبیک کہہ کر قبول کر لیا اول وہلہ میں۔ ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! حضرت خدیجہ کے ساتھ اٹھنا، حضرت عائشہ کے ساتھ اٹھنا، کہ ایسے عظیم صحابیات کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ تیسرا کہ الشہداء، جو دین کی خاطر قربانیاں دی، جان و مال وقت کا ہے قربانی لگائی، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائیں گے، اتنا ان کا مقام عطا کریں قیامت کے دن۔ اور چوتھے جو نیک لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ظاہر اور باطن میں نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کو اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! آج دنیا میں کسی پیپر میں کسی MLA کے بازو کھڑے ہوئے یا کسی اونچی سیاستدان عورت کے بازو کھڑے ہو کر اگر ہمارا نام آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کامل ہیں، ہم بڑے مقام والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے درجوں کے ساتھ شہداء، صدیقین اور صالحین کے درجوں میں اٹھائے جائیں گے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ فرمایا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سنتوں پر چلنا، ویسے صحابہ کی سنت کو بھی اپنانا۔ جیسے حضور نے فرمایا تم میری سنت کو بھی اپناؤ، میرے صحابہ کی سنت کو بھی اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کے نقش قدم پر چلیں گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صبح کی نماز کے لیے گئے، میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، ذکر اللہ میں لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اشراق کا وقت ہو گیا، چاش کا وقت ہو گیا، چاش کی نماز پڑھ کر ضحیٰ کے وقت آپ گھر واپس تشریف لائے 10 بجے۔ تو حضرت جویریہ وہی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، وہی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جو تم کہے وہ جملے، وہ دعا اگر تم ایک مرتبہ پڑھ لو صبح کی نماز کے بعد، ضحیٰ چاش کے وقت تک عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا۔ فرمایا وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا یہ حدیث ہم کو کہاں سے ملی؟ حضرت جویریہ کے عمل سے ملا ہے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اس عمل کو شروع کیا، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو فجر کی نماز سے لے کر چاش کی نماز تک عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا اس لیے ہم کو اشراق کی سنت بھی ادا کرنا ہے، نفل نماز سنت ہے اشراق، اور اسی چاش کی نماز بھی ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ عمل کر لیں تو عبادت کا ثواب اور ڈبل مل جائے گا۔ لہذا اس لیے فرمایا حضرات صحابہ اور صحابیات کی سنت کو بھی اپنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اگر کسی کو اپنا طریقہ آئیڈیل بنا کر چھوڑا ہے، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بنائیں، وہ صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرات صحابہ اور صحابیات کے بارے میں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو جس کے رستے پر چلنا ہے تو یاد رکھو ان کے رستے پر چلو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ کون ہے وہ؟ اس کا پھر انہوں نے تصریح کی، اس لیے کہ حضور کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اولیاء اللہ تھے، سبھی ایمان کی حالت میں گئے۔ ان میں سے انہوں نے صراحت کیا کہ فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرات صحابہ صحابیات ہیں، ان کے طریقے پر چلو۔ اب فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ صحابیات اس امت کا افضل طبقہ ہے، اونچا طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے۔ اگر ہم کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہم صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ وقع ہے، فرماتے ان کے بارے میں
کہ کیا ہے وہ ابر رہا قلوبا، ان کے دل نیک ہیں، آمقہا علما، ان کا علم بھی گہرا ہے، اور وہ تکلف نہیں کرتے، سیدھے سادے انسان تھے۔ فرمایا کہ فعارفوا لهم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی صحبت اور حضور کے دین کو لے کر اٹھنے کے لیے پسند کیا، چنا۔ اور فرمایا کہ تم ان کی فضیلت کو جانو، ان کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، ان کے انہوں نے جو طریقے حضور سے لے کر ازواج مطہرات سے ہمارے تک پہنچے ہیں، جو اندرونی رسومات اپنے گھریلو مسائل، جو باہر کی جو سنتیں ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، دونوں کو لے کر اپنی زندگی گزارو۔ واتبعوہم علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر چلو۔ فرمایا کہ ہے فمستطعتم، جہاں تک ہو سکو تم، کیا ہے من کہ سیرہم و اخلاقہم، کہ تم ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ تمسکوا بمستطعتم، فرمایا فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہیں، ان کی جو جس راستے پر وہ قائم ہیں وہ راستہ وہ ہے جس راستے سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام راضی ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے راستے کو کیا ہے سنت کا راستہ بنانا، صحابہ اور صحابیات کے راستے کو اپنانا ہے، جب جا کر ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا، امن ملے گا اور زندگیوں میں زینت آئے گی۔ لہذا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی 3 کام کریں، مستورات یا مرد ہو، سب سے پہلا کام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کہ اکل حلال کھانا ہے۔ سب سے پہلا کام اکل حلال کھانا بنانا، ہمارے جو کھانا ہے اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہ ہو، حرام کے پیسے نہ ہو، حلال کھانے کی فکر کرنا۔ اور دوسری بات اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی آدمی 1 لقمہ حرام کا کھا لیا، کوئی 1 لقمہ حرام کا کھا لے، حرام کا مطلب جو ناجائز طریقے سے ہمارے پاس آیا ہو، ہمارے پاس وہ پیسہ دوسرے کے دل دکھا کر یا دوسرے کے حق مار کر کسی طریقے سے ہمارے پاس آیا ہو، وہ حرام پیسہ کہلاتا ہے۔ فرمایا ایسا پیسہ 1 لقمہ کھائیں گے ہماری 40 دن کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ من اکل لقمۃ حرام لم تقبل له صلاۃ من 40 لیلہ، حدیث میں آتا ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا ہے سنت پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا جو ہے من اکل حلالا، پہلی شرط، وعمل فی سنت، سنت میں اپنی زندگی گزارے، عمل کریں۔ فرمایا کہ جن کی زندگی سنت سے سرخرو ہو ایسے لوگ، اور تیسری صفت بتائی فرمایا کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ فرماتی وَأَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقُهُ، اس کی زیادتی سے، اس کی تکلیف سے کیا ہے دوسرے لوگ امن میں ہو۔ یہ 3 صفات اگر ہو جائیں ہمارے سے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 3 صفات اپنانا، ایک تو حلال کھانا، ایک سنت پر عمل بنانا، ہماری زندگی کا کھانے پینے رہنے سہنے کیا ہے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، یا پھر جو اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں کیا ہے جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر فرمایا کہ ایک تو اکل حلال، دوسرا سنت پر عمل، تیسرا ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا خصوصاً طالبات میں مذاق میں دوسرے کا پین لے لینا، دوسرے کی پرس لے لینا، دوسرے کو کیا ہے بولے بغیر کوئی چپل لے لینا، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں سے ہے۔ لہذا ہماری وجہ سے کسی بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اس کی اجازت سے لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ 3 کام کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ اسی لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور نے آخری حجۃ الوداع میں بتایا تھا، یہی آپ کا پہلا حج بھی آخری حج بھی 10 نبوی کے بعد 11 نبوی کے بیچ میں آپ نے کہا تھا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دیکھو کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم امرین، کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا یہ 2 کو ہم جب تک تھامے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ہماری زندگی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى یا رب العالمین. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم یہ جو مجلس ہم نے بیٹھے، جو کچھ سنا، جو کچھ بولا گیا، مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم ہم سب کو ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ علیہ السلام آپ کے احکام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. سنت کے خلاف چاہے وہ عمل کتنا بھی اچھا لگے اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. سنت والے عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے جو سنن ہدا ہے، جو نماز عبادات کی قبیل سے ہے، اسے بھی ادا کرنے کی پابندی سے توفیق عطا فرمائیے. جو سنن زوائد ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی حضور کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم بچوں میں، بچیوں میں، کہے طالبات میں، کہے مستورات میں، سب میں دینداری نصیب فرمائیے. سب کو سنتوں پر چلنا آسان فرمائیے. سب کو سنت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر، دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائیے. صحابہ کی محبت نصیب فرمائیے. آپ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت نصیب فرمائیے. مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کے جائز حاجات، جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے. مولا کریم طالبات جتنے بھی ہیں سب کو اپنی زندگی میں دینداری لانے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں ایک ایک سنت کو جو سنا ہے دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو کیا ہے اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرمائیے. جزا اللہ عنا محمدا نبی ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.